بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 10 ہے، جس کا عنوان ہے حفاظ حدیث کی تیاری میں احتیاطیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہمارا گزشتہ سبق کا خلاصہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے، جس میں ہم نے 3 نکات کے اوپر بات کی تھی۔ یہاں ہم سبق نمبر 10 کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں جو 4 نکات کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا نقطہ ہے حفاظ حدیث کی تیاری میں احتیاطیں۔ دوسرا نقطہ ہے روزمرہ کی مقدار، یعنی محدثین روزانہ کتنی مقدار میں احادیث یاد کیا کرتے تھے یا اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ قوت حافظہ ان حضرات کی کیسی تھی۔ اور چوتھا نقطہ ہوگا کہ مسلم غلام اور شوق حدیث، یعنی وہ حضرات جو آزاد تھے، ان میں علماء، فضلاء اور محدثین تو تھے ہی تھے، غلاموں کے اندر بھی علم حاصل کرنے اور احادیث کو یاد کرنے اور آگے بیان کرنے کا شوق تھا، تو اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ احادیث کو صرف یاد ہی نہیں کیا جاتا تھا بلکہ یاد کردہ احادیث کو سنا بھی جاتا تھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علم کے راوی ہیں، ان کا حال ان کے صاحبزادے ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے اور میرے بھائیوں عبداللہ، عثمان اور اسماعیل وغیرہ کو حدیثیں پڑھا دیتے، پھر ہم سے دوبارہ سنتے اور فرماتے کرروا علیہ کہ جو کچھ تم نے پڑھا اور یاد کیا ہے وہ مجھے سناؤ۔ وکان یعجب من حفظی، اور وہ میری یعنی ہشام کہتے ہیں کہ وہ میری یادداشت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ عمل احتیاط کے پیش نظر کیا جاتا تھا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن میں کوئی خطا باقی نہ رہے، ایسے ہی محدثین اپنے شاگردوں سے حدیث سننے کا التزام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگرد حضرت سعید بن جبیر سے فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تم حدیثیں کس طریقے سے روایت کرو گے۔ انظر کیف تحدث عنی فإنک قد حفظت عنی حدیثا کثیرا، کہ مجھے بتاؤ مجھ سے تم حدیثیں کس طریقے سے روایت کرو گے کیونکہ تم نے بہت ذخیرہ حدیثوں کا مجھ سے سن کر یاد کی ہے۔ تو دیکھیں یہ حضرات کس قدر احتیاط اور اہتمام سے کام لیتے تھے۔ اور سعید ہی کا بیان ہے کہ شروع میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے سکھایا و سننا چاہا تو میں گھبرا گیا، تو میری اس کیفیت کو دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اولیس من نعمت اللہ علیک ان تتحدث وانا شاہد فإن اصبت فذاک وإن اخطأت علمتک، کہ کیا حق تعالیٰ کی یہ نعمت نہیں ہے تم پر کہ تم حدیث بیان کرو اور میں موجود ہوں؟ اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات ہی کیا ہو سکتی ہے، اور اگر غلطی کرو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو اس طرح ترغیب دے کر اور یاد کیا ہوا سبق سنانے کا فائدہ بیان کر کے یہ حضرات اپنے شاگردوں سے حدیثوں کو سنا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمارا دوسرا نقطہ شروع ہوتا ہے کہ روزمرہ محدثین کتنی کتنی احادیث سنانے اور یاد کروانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے تاکہ احادیث یاد رہیں اور آسانی سے یاد ہو جائیں، تو محدثین ایک دن میں عموماً تھوڑا تھوڑا سبق دیا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ آفت العلم النسیان وقلت المذاکرہ، علم کی مصیبت کیا ہے؟ علم کو بھول جانا اور اس کا تکرار اور باہم مذاکرہ بار بار نہ کرنا یا بہت کم کرنا، یہ علم کی مصیبت ہے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے وَلْيَكُنْ حِفْظُهُ لَهُ بِالتَّدْرِيجِ قَلِيلًا قَلِيلًا، چاہیے کہ بتدریج حدیثوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا جائے۔ اور اس موقع پر وہ اس حدیث کا حوالہ بھی دیتے تھے کہ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ،
یعنی کام کا بوجھ بس اتنا اٹھاؤ جتنا تم میں برداشت ہے، یعنی جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہو اتنا بوجھ اٹھاؤ۔ اور وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ من طلب العلم جملتاً فاتتہ جملۃ وانما یدرک العلم حدیث و حدیثان، جو ایک ہی دفعہ چاہتا ہے کہ سارے علم کو نگل جائے وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ وانما یدرک العلم حدیث، اور علم تو ایک حدیث، دو حدیثیں، ایک بات، دو باتیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مشہور تابعی حضرت ابو قلابہ کے شاگرد خالد بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو قلابہ رحمہ اللہ کے پاس جاتے، 3 حدیثیں بیان کرنے کے بعد کہتے کہ بس بہت ہو گیا۔ کننا نأتی ابا قلابہ فإذا حدثنا بثلاثة احادیث قال قد اکثرت، بہت میں نے بیان کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 حدیثوں سے زیادہ وقت واحد میں وہ نہیں سکھاتے تھے۔ بڑی سے بڑی مقدار جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ کے متعلق یحییٰ بن قطان کا بیان ہے۔ کہا کرتے تھے کہ لزمت شعبۃ 20 سنہ فما كنت ارجع من عنده الا بثلاثة احادیث و10 اکثر ما كنت اسمع منه في كل يوم، کہ شعبہ کے حلقے درس میں پابندی کے ساتھ 20 سال تک شریک رہا۔ اس تمام عرصے میں نے دیکھا کہ ان کے پاس سے جتنی حدیثیں روزانہ سن کر ہم گھر لوٹتے ان کی تعداد 3 سے 10 تک ہوتی تھی۔ تو اتنی کم مقدار میں احادیث سنانے کا مقصد یہی تھا کہ اچھی طرح یاد ہو جائیں اور مذاکرہ یعنی دہرانا آسان ہو۔ اور جیسے کہ سابقہ سبق میں بھی حوالہ نقل کیا ہے کہ صرف یاد کرنے کا اہتمام نہیں تھا بلکہ روزانہ باقاعدہ مذاکرہ مراجعہ کا بھی التزام کیا جاتا تھا۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دستور کا رواج صحابہ کرام کے زمانے میں ہی ہو چکا تھا۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام کے ارشادات ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے تذاکروا ھذا الحدیث فإن لا تفعلوا یدرس، کہ اس حدیث کا مذاکرہ آپس میں کرتے رہو، اگر تم نہیں کرو گے تو یہ پرانی ہو جائے گی اور اس کے نقوش مٹ جائیں گے، یعنی بھول جاؤ گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں تذاکروا الحدیث فإن حیاتہ مذاکرتہ، کہ حدیث کا مذاکرہ کرو، مراجعہ یعنی اس کو دہراؤ، یہ جس کو ہم تکرار کہتے ہیں نا اپنی مدارس کی زبان میں، تو اسی کو حدیث کے تکرار کو مذاکرہ کے لفظ سے محدثین تعبیر کرتے ہیں۔ تو تذاکر الحدیث کا معنی ہوگا کہ حدیث کا تکرار کرو، ایک دوسرے کو سناؤ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ دور جس کو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں وہی مذاکرۃ الحدیث ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی زندگی کیا ہے، اس کا مذاکرہ کرنا، اس کو دہراؤ گے تو یہ زندہ رہے گی یعنی یاد رہے گی۔ مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ، کہ ایک گھڑی کے لیے علم یعنی حدیث کا مذاکرہ اور مراجعہ ساری رات کو زندہ رکھنے سے بہتر ہے۔ زندہ رکھنے سے مراد یعنی نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے مذاکرۃ الحدیث افضل من قراءۃ القرآن، کہ حدیث کا مذاکرہ مباحثہ مراجعہ کرنا یہ قرآن کی تلاوت سے افضل ہے۔ یہ بظاہر اس لیے وہ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن اس زمانے میں کتابی شکل میں موجود تھا، کاغذ پر لکھا ہوا تھا، جبکہ حدیث کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کو نہ بھی پڑھا جائے گا تو وہ محفوظ ہو چکا ہے، محفوظ رہے گا، لیکن اگر حدیث کا مذاکرہ نہیں کیا جائے گا تو حدیث باقی نہیں رہے گی۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ افضل من قراءۃ القرآن۔ ابھی تک ہم نے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام جب اپنے شاگردوں کو احادیث یاد کرواتے تو ان سے سنا بھی کرتے تھے اور ان کو باقاعدہ مراجعہ مذاکرہ کرنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، اور جو سبق بھی یاد کرنے کے لیے دیتے تھے وہ اتنا تھوڑا مقدار میں ہوتا تھا کہ وہ حضرات اچھے طریقے سے ان کو یاد کر پائیں۔ لہذا آپ نے ابھی پڑھا کہ روزانہ کی 3 احادیث
زیادہ سے زیادہ 10 احادیث تک یہ حضرات اپنے شاگردوں کو یاد کروایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کا حافظہ بھی بڑا قوی تھا۔ یا تو یہ ان حضرات کی خصوصیت ہے، یا یہ کہہ لیں کہ عربوں میں لکھنے کا رواج کم تھا، زیادہ تر لوگ حافظہ کی قوت سے کام لینے کے عادی تھے، اور جس قوت کو زیادہ استعمال کیا جائے وہ قوی ہو جاتی ہے۔ تو اسی بابت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک قصہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ ان کے رفیق درس جن کا نام حاشد بن اسماعیل تھا، خود اپنا ذاتی مشاہدہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری وہو غلام فلا یکتب، 9 عمر لڑکے تھے، ہمارے ساتھ حدیث سنتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے۔ ہم لوگوں کا دستور تھا کہ استاد جو حدیثیں بیان کرتے ہم تو لکھ لیتے، لیکن بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کی بجائے چپ چاپ بیٹھے سنتے رہتے۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کچھ دن تو ہم لوگوں نے صبر سے کام لیا، لیکن جب ایک زیادہ وقت اس پر گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، تو تب ساتھیوں نے انہیں ٹوکنا شروع کر دیا کہ بیکار درس کے حلقے میں کیوں آتے ہو جب لکھتے نہیں ہو۔ تو بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ خاموشی سے گزر جاتے، بات کا جواب نہ دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ آخر ایک دن ساتھیوں نے جب ان کو بہت زیادہ چھیڑا تو انہیں غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ لاؤ جو کچھ تم لوگوں نے لکھا ہے لے کر بیٹھ جاؤ اور سنو، میں سب زبانی سنا دیتا ہوں۔ فَأَخْرَجْنَا إِلَيْهِ مَا كَانَ عِنْدَنَا، اور 15,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے عن ظہر قلب زبانی سنا دی۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ایک دفعہ سن لینے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کو یاد رکھنے کے لیے دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ صرف ایک شخصیت نہیں تھی، ایسے متعدد احباب کا تذکرہ تاریخ کے اندر ملتا ہے، کتب کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ایسا ہی غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایسی گنی چنی شخصیات تھی، عام طور پر جو طبقہ تھا، مجمع تھا، وہ ایسا نہیں تھا، اور انہیں روزانہ کا ایسا تھوڑا تھوڑا سبق لے کر ہی یاد کرنا پڑتا تھا۔ جیسے آپ اس زمانے میں دیکھ لیں کہ حفاظ کرام کس طریقے سے قرآن کو یاد کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سبق لیتے ہیں، چند چند لائنیں، اور پھر وہ 2 سال کے عرصے میں، 2.5 سال کے عرصے میں قرآن پاک سارا کا سارا یاد کر لیتے ہیں۔ جبکہ ایسے ایسے حفاظ کے واقعات بھی ہم سنتے ہیں کہ جنہوں نے چند ماہ کے اندر قرآن پاک یاد کر لیا۔ تو اسی طرح ایسے واقعات تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قوی حافظہ عطا فرمایا تھا، اور عمومی طبقہ ایسے ہی تھا کہ انہیں احادیث کو باقاعدہ یاد کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ اور یہ اس امت کا خاصہ بھی ہے، اس امت کو خصوصیت کے ساتھ حافظے والی قوت اور یہ صفت عطا فرمائی گئی۔ چنانچہ مشہور تابعی قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعطى الله هذه الامہ من الحفظ ما لم يعطه احدا من الامم خاصة خصهم بها وکرامة اکرمهم بها، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی سبحانہ نے اس امت کو حفظ اور یادداشت کی غیر معمولی قوت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کی قوموں اور امتوں کے درمیان امت اسلامیہ کا یہ خاص امتیازی سرمایہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے اس کو مختص کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نوازش اس امت کے اوپر ہوئی ہے۔ اور یہ بھی اس امت کی شان ہے کہ جہاں آزاد افراد انہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کے علم کے حصول کے لیے وقف کی، وہیں غلام بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ تابعین میں سے مشہور شامی امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 101 ہجری میں ہوئی، ان کی جلالت قدر کا اس سے اندازہ لگائیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے زمانے کے اہل علم کا تذکرہ کرتے تو کہتے حقیقی عالم اس زمانے میں 3 ہی ہیں، اور ان 3 میں مکحول رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کرتے تھے۔ تو امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ اپنے رودات بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو
کہ میں مصر میں آزاد کیا گیا، آزاد ہونے کے بعد میں نے اپنے خیال کے مطابق مصر کے ذخیرے علم کا احاطہ کر لیا۔ پھر میں عراق پہنچا، عراق کے بعد مدینہ آیا، ان دونوں شہروں میں جو علم پھیلا ہوا تھا اس کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں سمیٹ لیا۔ پھر شام آیا، اس کو تو میں نے چھلنی میں چھان لیا۔ تو اگر ایسی شخصیات کا ذکر کیا جائے تو ایک انبار لگ جائے گا۔ اختصار کے پیش نظر ہم نے صرف ایک واقعے کو ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ حفاظ حدیث کی تیاری میں احتیاطیں کیا کیا کی گئیں، کس طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور ان سے احادیث باقاعدہ سنی اور روزمرہ تھوڑی مقدار کے اندر ان کو احادیث یاد کروائیں تاکہ احادیث اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں اور اس کے اندر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ ان حضرات کو جو عطا کی تھی، یا تو اس وجہ سے کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صفت میں فوقیت عطا فرمائی تھی، یا ان احباب کا رواج تھا کہ لکھنے کی بجائے وہ زیادہ اپنے حافظے کے اوپر ہی اعتماد کرتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے، اور صرف آزاد محدثین اور علماء نہیں بلکہ غلام بھی حدیث کے علم کو حاصل کرنے پھیلانے کے اندر کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ سارے اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ حدیث محفوظ رہی، یعنی حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر جو مصنفین سیاہ ستہ کا زمانہ ہے اس کے بیچ کا جو دور ہے، درمیانی فاصلہ ہے 100 سے 150 سال کا، تو اس میں حفاظت حدیث کا ایک ذریعہ حدیث کو یاد کرنے کا تھا، اور یاد کرنے کی یہ ترتیب تھی ان حضرات کی۔ سبق کے اخیر میں ہم کچھ تمرینی سوالات لے لیتے ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، ان کو حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔